راجہ صاحب، یہ طریقہ کار ایک تجویز کیا ہے شائق صاحب نے، میرے خیال میں اچھا طریقہ کار ہے، کیونکہ آپ کو آگے تو بڑھنا ہے، راستہ تو دکھانا ہے نا۔ یہ دیکھیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی تو ججوں پہ ہی مشتمل ہے نا۔ میں اس حوالے سے تھوڑے سے تحفظات رکھتا ہوں کہ یہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن سپریم کورٹ خود کیوں نہیں یہ کام کر سکتی جو کہ اب وہ کر رہے ہیں۔ آج 7 جج صاحبان بیٹھے، کل شاید فل کورٹ بیٹھے، ان کے پاس انکوزیٹوریل پاورز ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور اگر نوٹس دینے پہ کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے کیوں آئے گا؟ اگر یہ ہمیں ڈر ہے، خدشہ ہے کہ وہ کسی کو بلائیں گے اور سیکشن آفیسر کو بھیج دے گا، تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ لہٰذا یہ سپریم کورٹ کا ہی جاہ و جلال ہے جس کی بنیاد پہ شاید ہم آگے بڑھ سکیں، ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس پورا سپریم کورٹ دے سکے، اور وہ لوگ جن کے حوالے سے ہمیں خدشہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، بات نہیں سنیں گے، نوٹس نہیں وصول کریں گے، شاید وہ اس چیز کو وصول کر لیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آج قاضی صاحب نے تو کہا کہ سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کیسے کرے گی؟ قاضی صاحب نے آج یہ سوال اٹھایا ہے عدالت کے اندر کہ سپریم کورٹ خود تحقیقات کیسے دیکھیں، یہ سینکڑوں بار سپریم کورٹ کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی 184(3) کی پاورز کو انکوزیٹوریل قرار دیا ہے۔ دیکھیں، یہ تحقیق آپ نے ان 6 ججوں کی نہیں کرنی، ان مخصوص جو واقعات ہیں ان کی نہیں کرنی۔ آپ نے ایک بڑا جو امبیلنس ہے ہمارے نظام میں، اس کے حوالے سے لائحہ عمل دینا ہے۔ یہ اب معاملہ ہے، یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ 5-6 واقعات جن کا ذکر کیا گیا وہ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، ان میں کون سا افسر شامل تھا، کون سا افسر شامل نہیں تھا، حکم کہاں سے آیا تھا، کہاں سے نہیں آیا تھا۔ دیکھیں، یہ سب کچھ تو ہم نے اصغر خان کیس میں کیا۔ 1996 میں کیس داخل ہوتا ہے، نمبر لگتا ہے، 2012 تک اس میں کارروائی نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے، اس کیس کو میں جانتا ہوں، میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا، میں جانتا ہوں اس میں کتنی مشکل پیش آئی، نوٹس بھیجنے میں، ڈاکیومنٹس منگوانے میں، کسی کو عدالت میں پیش کرنے میں۔ تو یہ ایک عمل ہے جس کا ہمیں حصہ بہرحال بنے رہنا ہے، ہمیں بار بار دروازہ کھٹکھٹانا ہے، بار بار ہمیں تقاضا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے نظام میں ایک کجی ہے اس کو درست کیا جائے، اور بالآخر یہ ایک طاقت کا کھیل ہے، یہ ایک سیاسی عمل ہے۔ اس میں عدالتیں ایک رول ادا کریں گی، لیکن معاشرے آزاد ہوتے ہیں تب ان کے ادارے آزاد ہوتے ہیں۔ تو آپ سیاست کو اس سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ ایک رائے عامہ موجود ہونی چاہیے، خواہ وہ انقلاب فرانس ہو یا کوئی اور انقلاب ہو۔ جب معاشرہ ایک نقطے پہ متفق ہو جاتا ہے تو پھر وہ انقلاب آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ادارے قائم ہوتی ہیں، وہ روایتیں قائم ہوتی ہیں جو آزادی کی روایت ہے، خواہ وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس ہو، وہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہو یا کچھ اور ہو۔ اس کے لیے آپ کو مل کر، دیکھیں، مفکر ہوتے ہیں جو قانون اور آئین لکھتے ہیں، وہ ہیملٹن ہو یا وہ کوئی اور ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی عمل بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں چیزوں کو ہمیں چلانا ہے۔ خدا نخواستہ عسکری عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، انقلاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم اگر ایک مدبرانہ سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ عدالتی عمل کو جوڑ دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ راستہ یہی ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کر رہی ہے، جو آج ریمارکس آئے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، مندوخیل صاحب کی طرف سے، یہ بہت خوش آئند ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب بھی، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، انہوں نے یہ موقع پیدا کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اب یہ فل کورٹ اس معاملے کو سنے گا، تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہے۔